بالائی پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج بادل برسیں گے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ آج بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز بارش ہوگی۔ کراچی سمیت سندھ ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود، چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی ہوگی۔ آرے والا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند، 21,000 کیوسک سے زائد ریلا داخل۔ بپھرے پانی سے درجنوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ دریا کے اطراف کی آبادی کو نقل مکانی کے احکامات۔ مستونگ میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر دہشت گرد حملہ، پاک فوج کے 3 جوان مادر وطن پر قربان ہو گئے۔ شہداء میں میجر محمد رضوان طاہر، نائک ابن امین اور لانس نائک محمد یونس شامل۔ حملہ بھارتی پراکسی دہشت گرد تنظیم فتنۃ الہندوستان نے کیا۔ کلیئرنس آپریشن کے دوران بھارتی سپانسرڈ 4 دہشت گرد جہنم واصل۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ سنگین کرپشن نے مودی کی زبان پر تالے ڈال دیے۔ ٹرمپ کے سیز فائر کے مسلسل بیانات پر بھارتی وزیر اعظم کی گہری خاموشی۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے مودی کو نشانے پر لے لیا۔ بولے امریکی صدر روسی تیل کے معاہدوں میں کرپشن بے نقاب کر سکتے ہیں۔ روسی تیل کی خریداری میں مودی اڈانی گٹھ جوڑ سامنے آ سکتا ہے۔ امریکہ میں اڈانی گروپ کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ مودی میں اتنی ہمت نہیں کہ پاکستان سے سیز فائر پر ٹرمپ کو جھوٹا کہہ سکیں۔ شاباش صدر ٹرمپ، بھارت پر اضافی 25% ٹیرف ٹرمپ کا اچھا اقدام ہے۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنزے گراہم کی صدر ٹرمپ کے فیصلے کی ستائش۔ کہا سستا روسی تیل خریدنا اب اتنا آسان نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔ بھارت پیوٹن سے تیل خریدنے پر بضد ہے تاکہ یوکرین میں خون ریزی جاری رہے۔ پیوٹن سے تیل خریدتے رہے تو ٹیرف کے بغیر امریکی معیشت تک رسائی نہیں ملے گی۔ ٹرمپ نے بہادرانہ کام کیا، بورس جانسن کے نام لیے بغیر بھارت پر تنقید۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ نے بہادرانہ اور منطقی کام کیا، آخرکار ان ممالک کو سزا دی جو روسی تیل اور گیس خرید کر پیوٹن کی شیطانی جنگی مشین کو فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ بھارت کے کسی بھی ممکنہ ایڈونچر پر پاک فوج کی سخت وارننگ۔ بھارت کی فوجی کارروائی پر پاکستان کا رد عمل کیا ہوگا؟ دی اکانومسٹ کا سوال۔ ہم اس بار ہندوستان کے مشرق سے آغاز کریں گے۔ پاک فوج کی کارروائی بھارت کے اندر گہرائی تک جائے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا 2 ٹوک اعلان۔ کہا دشمن کو واضح پیغام ہے، وہ ہر جگہ مارا جا سکتا ہے۔ دہشت گرد حملوں کا فوجی کارروائی سے جواب دیں گے۔ بھارت کی ایک اور چال یا سیکیورٹی خطرات۔ بھارتی سول ایویشن نے تمام ہوائی اڈوں پر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی۔ ایڈوائزری میں کہا گیا دہشت گردوں یا دوسرے سماج دشمن عناصر کے ممکنہ حملوں کی انٹیلیجنس معلومات ہیں۔ ہوائی اڈوں پر حملے 22 ستمبر اور 2 اکتوبر کے درمیان کیے جا سکتے ہیں۔ سیاسی ہو یا عسکری قیادت، ملک مخلص اور اہل ہاتھوں میں ہے۔ سفارتی محاذ پر کامیابی مل رہی ہے۔ ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کی تقریب سے خطاب۔ کہا گزشتہ روز پولیس انتظار کرتی رہی، احتجاج کے لیے کوئی نہ آیا، لوگوں کو عقل آ گئی۔ فتنے کی سیاست ہماری کارکردگی سے دفن ہو گئی۔ پنجاب کا مقدمہ سازشوں کے بجائے خدمت سے لکھا جائے گا۔ 5 سال میں 5 لاکھ گھروں کی تعمیر مکمل ہو جائے گی۔ جن کے پاس زمین نہیں انہیں مفت پلاٹ دیں گے۔ بالائی پنجاب سمیت ملک کے مختلف حصوں میں آج بادل برسیں گے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش، موسم اور بھی خوشگوار ہو گیا۔ آج بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز بارش کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ ساحلی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود، چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی ہوگی۔ موسمیاتی تبدیلی غیر روایتی سیکیورٹی خطرہ قرار۔ موسمیاتی تبدیلی نے جنوبی ایشیا اور دیگر خطوں کے لیے سیکیورٹی خطرات بڑھا دیے۔ وزارت موسمیاتی تبدیلی کی تحریری تفصیلات قومی اسمبلی میں جمع۔ پانی سے متعلق تنازعات بنیادی تشویش کا باعث ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ تنازع اس کی مثال ہے۔ خطے میں شدید گرمی کی لہر گلیشیئرز کو متاثر کر رہی ہے۔
سرحد پار پانی سے متعلق مسائل زراعت، غذائی تحفظ اور روزگار کو متاثر کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں طوفانی بارشوں سے تباہی، موسلا دھار بارشوں سے شہر کے شہر زیر آب آ گئے، نظام زندگی درہم برہم۔ سب سے زیادہ بارشیں چینی صوبے گوانگ ڈونگ میں ہوئیں۔ بھارت کے علاقے جھرالی میں پورا گاؤں لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ گیا، 4 افراد ڈوب کر ہلاک، 50 لاپتہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ روس میں طوفانی بارشوں سے معمولات زندگی بری طرح متاثر، سینٹ پیٹرز برگ میں موسلا دھار بارشوں کے بعد سڑکیں تالاب بن گئیں۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں چینی کی مصنوعی قلت، ترسیل بہتر نہ ہو سکی۔ دکانداروں کا ہول سیلرز پر سپلائی میں تاخیر کا الزام۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ ہول سیلرز بلیک میں مہنگی چینی فروخت کر رہے ہیں۔ فیصل آباد کی اوپن مارکیٹ میں چینی غائب، دکانداروں نے چینی کی فروخت بند کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر امیگریشن نظام میں بہتری کے لیے عملی اقدامات۔ ملک کے تمام بین الاقوامی ایئرپورٹس پر غیر ملکی مسافروں کے لیے علیحدہ امیگریشن کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ غیر ملکی مسافروں کو امیگریشن کلیئرنس میں غیر ضروری تاخیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بھارتی اقدامات آزادی اظہار رائے کی خلاف ورزی ہے۔ ایلن مسک کی کمپنی ایکس نے مودی حکومت کے سینسرشپ اختیارات چیلنج کر دیے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایکس نے بھارت میں سوشل میڈیا پابندیوں کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری اور جبری قحط، تازہ حملوں میں مزید 150 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 90 فلسطینی بھی شامل۔ فلسطینی قومی فٹ بالر ٹیم کے سابق کھلاڑی سلیمان العبید بھی کھانا ملنے کی آس میں اسرائیلی فائرنگ سے شہید۔ اسرائیلی فوج نے امدادی ٹرکوں کو بمباری سے تباہ سڑکوں کی طرف موڑ دیا، فضائی حملے میں ہیلتھ سینٹر تباہ کر دیا۔ پی سی بی کا خواتین کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان۔ بالر سعدیہ اقبال کیٹیگری اے میں شامل، ایمان فاطمہ اور شبال ذوالفقار ایمرجنگ کیٹیگری کا حصہ بن گئیں۔ تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے معاوضوں میں 50% اضافہ، 20 خواتین کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹ ملا۔ چاند روشن چمکتا ستارہ رہے، سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے۔ ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ملی نغموں کی گونج، ملک کا چپا چپا گواہی دے رہا ہے ہم جان سے پیارا پاکستان۔ مارکہ حق یوم آزادی پر ISPR کا ملی نغمہ جاری، نغمے میں وطن سے محبت اور قومی اتحاد کا جذبہ خوبصورت انداز میں اجاگر کیا گیا۔ اور اطالوی پارلیمنٹ کے اراکین کا فلسطینی عوام سے منفرد انداز میں اظہار یکجہتی، سیاسی جماعت 5 اسٹار موومنٹ کے ارکان فلسطینی پرچم کے رنگوں والے لباس پہن کر پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے۔